ایک جنگ کے موقع سے ایک کافر کی بیٹی جنگی قیدی بن کے صحابہ کے ہاتھ لگ گئی. توجہ کرنا، بڑی خوبصورت لڑکی تھی. نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، عرض کیا گیا آقا یہ جنگی قیدی ہے، جنگ میں اس کو پکڑا گیا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اے ہائے قربان جاؤ مکی آقا پر، سبحان اللہ، قربان جاؤ مدنی آقا پر. انشاء سینہ تان کے بولا کرو ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا یہ کام نہیں کہ بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ بازاروں میں گھمائے. مسلمان کا یہ کام نہیں دوسرے کی بیٹیوں کو تکے. مسلمان کا یہ کام ہے کہ بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے. بے شک مسلمان کا یہ کام ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. ارے تاریخ اٹھاؤ، ان بیٹیوں کی عزت کے خاطر تو تم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں. بے شک جنگی قیدی بڑی خوبصورت لڑکی ہے، نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا آقا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اس کو جنگی قیدی بنا کے لایا گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کون ہے؟ کہا جس سے ہمارا مقابلہ تھا ہمارے دشمن کی بیٹی ہے. دشمن کی؟ کس کی بیٹی ہے؟ ہمارے دشمن کی. نبی کا جواب سنو گے تو مچل جاؤ گے مسلمانوں. سنا دوں؟ ارے سنا دوں. کہا دشمن کی بیٹی ہے. نبی نے فرمایا بیٹی دشمن کی ہو یا بیٹی دوست کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. بے شک بے شک، واہ 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 واہ. بیٹی دشمن کی ہو، بیٹی دوست کی ہو، بیٹی بیٹی، ارے بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اسے ہماری بارگاہ میں لاؤ، مکمل عزت کے ساتھ لاؤ. سبحان اللہ. خبردار جو اس کی عزت میں کوئی کمی آئی مکمل عزت کے ساتھ لایا جائے. اکیلی تھی، تنہا تھی، اس کا بھائی اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کا خاندان اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کا قبیلہ اس کے ساتھ نہیں تھا. جنگ میں ہاتھ آئی تھی، پکڑی گئی تھی، لیکن نبی نے فرمایا مکمل عزت کے ساتھ ہماری بارگاہ میں لایا جائے. اے ہائے ہائے، اگر نبی کے سچے غلام ہو تو اس نبی کے کردار کو دیکھنا اور اس کو اپنانے کا نام سچا مسلمان. اس کو فالو بھی کرنا. خالی تقریر میں سن کر بابائی مت کر کے چلے آنا کہ مولانا گلبام بہت اچھا بول رہے ہیں. میں اچھا نہیں بول رہا ہوں بلکہ آپ کو ایک اصلاح دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. مکمل عزت کے ساتھ لایا جائے. جب مکمل عزت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں لایا گیا تو اس کی چادر اس وقت اس کے پاس نہ تھی. میرے نبی نے اپنی کملی اتاری اور اس کو کہا بیٹی سے اوڑھ لو. سبحان اللہ. اے ہائے، میرا نبی دوسرے کی بیٹیوں کو اپنی کالی کملی اڑا رہا ہے، عزت دے رہا. کیا دے رہا؟ عزت. کیا دے رہا؟ ذرا زور سے کہہ دو. اچھا نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ نبی کے غلام کا یہی کردار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یا نبی کے غلام کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ شادیوں میں ڈانس پارٹی کر رہا؟ بولو. شادیوں میں لڑکوں کو نچا رہا، لڑکیوں کو نچا رہا، سنیما گھروں میں جا کے فلمیں دیکھ رہا، میخانوں میں جا کے شرابیں پی رہا. یہ نبی کے غلام کا کردار رب کعبہ کی قسم نہیں ہے. نبی کے غلام کا کردار سننا ہے تو اٹھاؤ تاریخ ہند. الگ مت جاؤ، اپنے ملک میں رہو. اپنے ملک میں تاریخ ہند اٹھاؤ. تاریخ ہند آپ کو تاریخ بتائے گی کہ نبی کے غلاموں نے کیسا رول پلے کیا ہے. اسی ہندوستان پر کبھی مغلیہ سلطنت ہوتی تھی. اسی مغلیہ سلطنت میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا اورنگزیب. کیا نام تھا؟ اورنگزیب. زمانہ اورنگزیب کو تعصب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو اورنگزیب سے زیادہ انصاف پرور آپ کو شہنشاہ نہ ملے گا. حق ہے. میں تاریخ پیش کر رہا ہوں. اورنگزیب نے بنارس میں ایک گورنر کو بھیجا، گورنر کا نام تھا ابراہیم خان. تاریخ پیش کر رہا ہوں. تمہیں فلمیں بہت یاد رہتی ہیں، گانے بہت یاد رہتے ہیں، کرکٹ کی سٹوریاں بہت یاد رہتی ہیں. آؤ میں آج آپ کو آپ کے اسلاف کی تاریخ بتا رہا ہوں، اسے یاد کرو. ایک گورنر کو بھیجا، بنارس کا کہا جاؤ بنارس کا معاملہ تمہیں سونپتا ہوں. ابراہیم خان بنارس چلا گیا، لیکن ابراہیم خان بہت بڑے عیاش آدمی کا نام تھا، بہت بڑے عیاش، اور ایسے آدمی کا نام تھا کہ جو بیٹیوں کی عزت کا سودا کرتا تھا. اگر بنارس میں کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی تو اپنے حرم کی اس کو کنیز بنا لیا کرتا تھا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتا تھا. اے لوگوں تاریخ پیش کر رہا ہوں.
علامہ ارشد القادری اپنی کتاب لالا زار کے اندر بیان کرتے ہیں، کبھی اگر موقع ملے تو مطالعہ ضرور کر لینا، آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں تو تب کہنا۔ جب ابراہیم خان کو بھیجا تو اس نے بنارس کے اندر وہ دہشت مچا دی، کسی کی خوبصورت بیٹی ہوتی تو اس کو اپنے حرم میں اٹھوا لیتا، کسی کی جوان لڑکی ہوتی تو اس کو اپنے حرم میں اٹھوا لیتا۔ اس کے کارندوں نے، اس کے خبریوں نے ایک روز اسے خبر دی کہ ابراہیم خان تجھے پتا نہیں ہے، بنارس میں ایک پنڈت ہے جس کا نام ہے پنڈت لالا کاشی رام، اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے شکنتلا دیوی، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسن و جمال والی ہے، تمہیں پتا نہیں؟ کہنے لگا مجھے آج تک پتا نہیں۔ کہا پورے بنارس میں اس کے حسن کا جواب نہیں ہے، تو کہا جاؤ اس کی بیٹی کا ڈولا میرے حرم میں اٹھا لاؤ۔ نظرہ جملے پہ جیسے ہی اس کے کارندے گئے، اس کے باپ پنڈت سے بات کی، پنڈت جی تمہاری بیٹی کا ڈولا حرم کے اندر ابراہیم خان گورنر نے منگایا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ گھبرا گیا، کہا اگر نہ بھیجوں تو کہا زبردستی اٹھوا لیا جائے گا، تمہیں کٹیا کولو میں پروا دیا جائے گا، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ پنڈت سمجھدار تھا، پورا بنارس پنڈت کی عزت کرتا تھا، پورا بنارس پنڈت کی عزت کرتا تھا، پنڈت کو سر کا تاج سمجھتا تھا۔ پنڈت سوچنے لگا کیا کروں، اگر بیٹی کا ڈولا گیا تو میرے گھر کی عزت چلی جائے گی، اور اگر نہ بھیجوں تو زبردستی اٹھوا لے گا۔ کہا مجھے 1 ماہ کے لیے مہلت دے دو، بلکہ 1 ماہ کی بھی مہلت نہ مانگی، گھبرا گیا، گھر آیا۔ تاریخ پیش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ایمان نہ تازہ ہو جائے تو کرنا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، شکنتلا دیوی نے دیکھا باپ کھاتا نہیں، باپ پیتا نہیں، باپ بات کرنے کو تیار نہیں، راتوں میں تنہائیوں میں روتا ہے۔ ایک روز شکنتلا دیوی سے رہا نہ گیا، باپ کے قریب آ کے اکلوتی لاڈلی بیٹی نے کہا میرے باپ کیا بات ہے، میں تمہیں کئی روز سے دیکھ رہی ہوں، کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، سونا بند کر دیا، بات کرنا بند کر دیا۔ تو شکنتلا کا باپ پنڈت لالا کاشی رام نے جواب دیا، شہزادی یہ میری بیٹی، میرے دونوں طرف کنواں ہے، باپ کیا معاملہ ہے؟ کہا بیٹی بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کہا باپ میں تمہاری اکلوتی بیٹی ہوں، بڑا پیار کرتے ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بیٹی پیار ہی نے تو مجھے مار ڈالا ہے، تمہارا ڈولا ابراہیم خان نے اپنے حرم میں منگایا ہے، اور کہا ہے اگر ڈولا خوشی سے بھیجو تو ٹھیک ہے، اور خوشی سے نہ بھیجو تو جبرن تمہاری بیٹی کا ڈولا منگایا جائے گا، تمہارے پورے خاندان کو کٹیا گولو میں پڑوایا جائے گا۔ اے بیٹی تو جانتی ہے کہ پورا بنارس ہماری عزت کرتا ہے، ہم ایک معزز لوگوں میں سے ہیں، اب بتا کیا کروں، کشمکش کے عالم میں ہوں۔ تو بیٹی چلاک تھی، پڑھی لکھی تھی، بیٹی نے کہا باپ 1 مہینے کی مہلت مانگ لو بس۔ کتنے دن کی؟ کہا بیٹی 1 مہینے میں تو کیا کرے گی، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس سپاہی ہے، وہ حکومت کا ایک کارندہ ہے، کیا کرے گی، یہاں سے دلی تک اسی کی حکومت ہے، اورنگزیب بھی اسی کا آدمی ہے، تو کیا کرے گی؟ کہا باپ میں کچھ نہ کروں گی، مگر مجھے مذہب اسلام پہ تھوڑا سا بھروسہ ہے۔ سبحان اللہ، ارے زور سے کہو نا یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ جو سچا مسلمان ہوتا وہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سچا مسلمان نہیں لگتا مجھے۔ تو کہا بیٹی تجھے کیسے پتا؟ کہا باپ میں نے اتنا سنا ہے اپنی زندگی میں کہ جو مسلمان ہوتا وہ دوسرے کی بیٹیوں کی عزت لوٹتا نہیں بلکہ عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، لٹتی ہوئی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کان کھول کے سننا، پنڈت کو اپنی بیٹی کے بات ذرا اچھی لگی، کہا بیٹی مجھے یقین تو نہیں آتا کہ 1 مہینے کے بعد تو کچھ کر پائے گی، لیکن اگر تو کہہ رہی ہے تو میری لاڈلی تجھ پر تو تیرے باپ کی جان قربان ہے، چل میں 1 مہینے کی مہلت مانگ لیتا ہوں۔ ابراہیم خان کے دربار میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد پنڈت لالا کاشی رام کہنے لگا شریمان میں آپ سے 1 مہینے کی مہلت چاہتا ہوں، میری اکلوتی بیٹی ہے، مجھے بڑا لاڑو پیار ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا ڈولا بڑی تیاریوں کے ساتھ تمہارے دربار میں پیش کیا جائے، بڑی تیاریوں کے ساتھ اپنی بیٹی کا ڈولا تمہارے حرم میں پیش کیا جائے، میری چاہت ہے کہ 1 مہینے کی مہلت دے دو۔ اتنا کہنا تھا، ابراہیم خان کی تو بانچیں کھل گئیں، ارے کہا میرا تو مدعا پورا ہو گیا، ایک ہی دھمکی میں پنڈت مان گیا۔ کہا پنڈت ٹھیک ہے 1 مہینے کی میں خوشی خوشی مہلت دیتا ہوں، خوب تیاریاں کرو، اگر مال اور دولت کچھ کم ہو تو ہم سے لے جاؤ، لیکن 1 مہینے کے بعد میں ڈولا تمہاری بیٹی کا میرے حرم میں آ جانا چاہیے، اس کے بعد 1 دن کی مہلت نہ
دی جائے گی۔ پنڈت جی نے کہا شریمان آپ کی بات مجھے منظور ہے۔ پنڈت واپس آ گیا۔ بیٹی نے کہا بابا کیا ملا؟ کہا بیٹی 1 مہینے کی مہلت تو مل گئی مگر اب کیا کرے گی؟ بیٹی نے کہا اب ایک کام اور کر دو، مغلیہ شہزادے کا لباس لا دو۔ کیا لا دو؟ مغلیہ شہزادے کا لباس لا دو۔ کہا بیٹی یہ تو مرد کا لباس ہے، مرد کا لباس کیا کہہ رہی ہے؟ بابا یہ ایک سیکریٹ معاملہ ہے، یہ اندرونی معاملہ ہے، یہ کسی پہ اوپن نہیں کیا جائے گا، یہ آپ جانتے ہو میں جانتی ہوں، اور میں کہاں جاؤں گی یہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ 1 مہینے تک میں غائب رہوں گی، لیکن 1 مہینے کے اندر اندر آ جاؤں گی، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ماں سے بولی کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، اے میری لگتے جگر تو کہاں جائے گی؟ تنے تنہا لڑکی ہے۔ کہا لڑکی ضرور ہوں مگر جو کچھ میرے دماغ میں آیا مجھے کرنے دو۔ باپ نے اپنی بیٹی کو ایک مغلیہ شہزادے کا لباس لا دیا۔ بیٹی بولی ایک گھوڑا اور لا دو۔ تاریخ پیش کر رہا ہوں، تاریخ جو آپ کے اپنے گھر سے پیش نہیں کر رہا ہوں، لالا دار پڑھنا۔ بے شک یہی بات، ایک گھوڑا اور لا دو۔ لا دیا گیا۔ کہا بیٹی اب کیا کرو گی؟ تو بیٹی بولی رات کے کسی حصے میں گھوڑے کے ساتھ نکل جاؤں گی، گھوڑا لے کر اس پہ سوار ہو کر نکل جاؤں۔ کہاں جاؤں گی یہ نہیں بتاؤں گی، کسی کو بتانا نہیں ہے بیٹی کہاں ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر واپس آ جاؤں گی، لیکن 1 مہینے تک کسی کو نہیں بتانا ہے۔ اے ہائے ذرا غور کرنا، یہ ہے اسلام کے سپوت، یہ ہے سچے مسلمان، یہ ہے نبی کے غلاموں کا کردار۔ آج تمہارے اوپر زمانہ کالک تھوپنے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمان غدار ہے۔ ارے مسلمان کی تاریخ تو پڑھ، تجھے پتہ چلے گا مسلمان غداری کا نام نہیں، مسلمان وفاداری کا نام ہے۔ اور ایک بات سن لو، یہ بات بھی گلفام آپ کو سرے ممبر بتا دینا چاہتا ہے، جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچوں کو مارتے ہیں، زمانے میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ظاہری مسلمان تو ہے مگر اللہ کی قسم وہ سنی مسلمان نہیں ہے۔ وہ وہابی تو ہو سکتا ہے مگر رضا کا غلام نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا۔ کان کھول کر سن لیجئے، رضا کا غلام کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بیٹیوں کی عزت لوٹنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ رات کے کسی حصے میں شکنتلا دیوی گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے گھر سے فرار نکل گئی، کہیں چلی گئی۔ باپ خاموش، دل تو دھڑک رہا تھا، ماں خاموش، دل تو دھڑک رہا تھا۔ یہ سفر کرتے 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 دہلی آ گئی۔ کہاں گئی؟ بنارس سے دہلی آ گئی۔ جمعے کا دن تھا۔ شاہی مسجد جو آج بھی پرانی دہلی کے اندر موجود ہے، جسے مسجد شاہجہانی کہا جاتا ہے، اس کی سیڑھیوں پر فقیروں کا، مانگنے والوں کا، حاجت زدہ کا تانتا لگا ہوا تھا۔ جمعے کی نماز اورنگزیب اسی مسجد میں ادا کرتا تھا، اور جب نماز جمعہ پڑھ کے آتا تھا تو سارے لوگ اپنی اپنی درخواستیں پیش کرتے تھے، اپنی اپنی معروضات رکھتے تھے۔ سیڑھیوں پر لوگوں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ اے لوگوں، بڑے بڑے امیر اپنی ڈولی اور پالکیوں میں بیٹھ کے مسجد شاہجہانی میں نماز جمعہ ادا کرنے آ رہے تھے۔ جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو کان کھول کے سننا، اورنگزیب جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا تو مسجد کی سیڑھیوں پر حاجت مندوں کا تانتا لگا تھا، اپنی اپنی حاجتیں پیش کر رہے تھے، اپنی اپنی درخواستیں پیش کر رہے تھے۔ سب سے لاسٹ والی سیڑھی پر، سب سے آخری سیڑھی پر ایک مغلیہ شہزادہ کھڑا تھا۔ بادشاہ نے جیسے ہی نگاہ اٹھائی، نگاہ اٹھاتے ہی نیچی کر لی، اور نیچی کر کے اپنے کارندوں سے کہا بادشاہ نے اس کو میرے خاص روم میں لے جاؤ، شاہی محل میں لے جاؤ۔ اس کو شاہی محل میں لے جایا گیا۔ بادشاہ سب سے فارغ ہو کے جب اپنے شاہی محل میں آیا تو یہ مغلیہ شہزادہ کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اپنی چادر اتاری کندھے سے اور اتار کر اس مغلیہ شہزادے کو دے کے کہا اسلام میں بیٹیاں پردے میں اچھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ، ولایت، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اسلام میں، مذہب اسلام میں بیٹیاں پردے میں اچھی لگتی ہے۔ اے بیٹی میری چادر اوڑھ لے۔ یہ حیرت میں پڑ گئی، تمہیں کیسے پتا میں بیٹی ہوں؟ میں تو مغلیہ شہزادے کا لباس پہنے ہوں۔ کہا اسلام کے جو فرزند ہوتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، تمہاری نگاہیں بتا رہی تھی تم بیٹی ہو اور کسی مجبوری میں یہاں آئی ہو۔
اے بیٹی پہلے میری چادر اوڑھ لو. بیٹی کہہ دیا. اب بتاؤ کون ہو؟ اتنا کہا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر اللہ. کہا اے بادشاہ میں آپ کے سامنے ایک فریاد لے کے آئی ہوں. وہ فریاد ایسی ہے کہ سنو گے تو دل پھٹ جائے گا. کون ہو؟ کہا میں پنڈت میں بنارس کے پنڈت لالا کاشی رام کی بیٹی شکنتلا دیوی ہوں. اپنے گھر بنارس سے آئی ہوں اور بڑی پریشانی میں آئی ہوں. اورنگزیب نے کہا بیٹی بتا کیا پریشانی ہے؟ کہا جو گورنر تم نے بنارس میں بھیجا ہے اس نے دہشت متا رکھی ہے، آتنک پھیلا رکھا. کسی کی جوان لڑکی کی عزت بنارس میں محفوظ نہیں ہے. اس نے میرا ڈولا بھی بلایا تھا لیکن میرے باپ نے 1 مہینے کی مہلت مانگی. میں آپ کے سامنے انصاف کے لیے آئی ہوں، آپ کے دروازے پہ. میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے انصاف کی بھیک ملے گی. اب تمہارا کیا خیال ہے؟ انصاف کی بھیک ملے گی یا نہیں؟ کیا تم نے اس لیے بھیجا تھا کہ بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرے؟ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ پر ذرا غور کرو. آنسو آ گئے. کہا بیٹی جا تو بنارس چلی جا. کہاں چلی جا؟ بنارس واپس چلی جا. کیا کروں میں؟ کہا جب مہینہ پورا ہو تو ڈولا تیار کر کے اپنا ڈولے میں بیٹھ کے اور ابراہیم خان کے حرم میں اپنا ڈھولا بھیج دینا. اس کا دل ٹوٹ گیا. اللہ. سوچنے لگی بادشاہ نے بھی اسی کی بات کہہ دی. میں سوچ رہی تھی مجھے انصاف ملے گا لیکن اس کی دہلیز پر بھی انصاف نہ ملا. کب ڈولا تو منگا ہی رہا گا، ڈولا بھیج دوں گی تو اس کے من کی بات ہو جائے گی. کہا جا اسی کے من کی کر دے. کہا بس چلی جاؤ. اتنا کہنا تھا. جب 1 مہینے کے اندر شکنتلا دیوی اپنے گھر لوٹی، پنڈت جی نے پوچھا بیٹی کیا لائی؟ کہا باپ اشکوں کے سوا کچھ نہ لا سکی، ناکامی کے سوا کچھ نہ لا سکی. کیا بات ہے؟ کہا میں دہلی اورنگزیب کی بارگاہ میں گئی تھی، انصاف مانگا تھا مگر اس نے بھی انصاف نہ دیا. کیا مطلب؟ کہا میں نے کہا تھا ابراہیم خان کی شکایت کی تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ جاؤ اپنا ڈولا بھجوا دو. کہا بیٹی میں تو کہہ ہی رہا تھا تو کیا کر سکتی ہے تنے تنہا، پورا معاملہ اسی کا ہے. لیکن کہا شکنتلا دیوی نے باپ اب ڈولا جائے گا، اب ڈولا جائے گا، تیاریاں شروع کر دو. بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عزت کا معاملہ ہے. عزت کا معاملہ تو ہے مگر بادشاہ نے مجھے بیٹی کہا تھا کہ بیٹی ڈولا بھیج دینا. مجھے امید ہے بادشاہ کچھ رکھے یا نہ رکھے مگر بیٹی کا بھرم ضرور رکھے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت سرزمین کرم پور چودھری. سبحان اللہ. بہت خوب. تو کہا بیٹی کہنے سے کیا ہو گیا؟ بیٹی کہہ دیا. کہا سنو باپ، مسلمان اگر کسی کو بیٹی کہہ دیتا ہے تو اس کی عزت کا بھرم ضرور رکھتا ہے. اور سچا مسلمان وہی ہے جو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اب میں نے اسی کے اوپر چھوڑا، میرا ڈولا تیار کر دو. جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا شکنتلا دیوی کا ڈولا تیار کر دیا گیا. شکنتلا دیوی کا ڈولا تیار کر کے ڈولے میں بٹھا دیا گیا. آج ابراہیم خان کے حرم میں ناچ گانے ہو رہے تھے، شرابوں کے جام چل رہے تھے، بڑی خوشی کا موقع تھا. ابراہیم خان جھوم رہا تھا آج اس لڑکی کا ڈولا میرے حرم میں آنے والا ہے جو بنارس کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، سب سے ہینڈسم لڑکی ہے، سب سے لاجواب لڑکی ہے. اشرفیاں غریبوں میں لٹائی جا رہی تھی، مال غریبوں میں لٹایا جا رہا تھا. شکنتلا دیوی کے ڈولے کے لمحے لمحے کی خبر ابراہیم خان کو دی جا رہی تھی. کسی نے خبر دی شکنتلا دیوی کا ڈولا اس کے گھر سے نکل چکا ہے. کسی نے خبر دی شکنتلا دیوی کا ڈولا بازاروں سے گزر رہا ہے. کسی نے خبر دی شکنتلا دیوی کا ڈولا تیرے حرم کے قریب آ گیا ہے. کسی نے خبر دی شکنتلا دیوی کا ڈولا تمہارے حرم میں داخل ہونے والا ہے. آج ابراہیم خان بڑا خوش تھا. فقیروں کو غریبوں کو وہاں اشرفیاں لٹائی جا رہی تھی، اشرفیاں لٹائی جا رہی تھی. کیا دیکھا؟ ابراہیم خان کے حرم میں، ابراہیم خان کے سامنے، ابراہیم خان کے پاس میں ایک غریب فقیر پھٹا ہوا لباس ہاتھ میں پیالہ لے کر بولا ابراہیم خان بڑی خوشی کا دن ہے، ہمیں کچھ نہ دو گے کیا؟
اللہ اکبر اللہ ابراہیم اکبر. خان کہنے لگا کیسا بدتمیز فقیر ہے، ارے غریبوں کو باہر میرے کرندے بانٹ رہے ہیں، یہاں کیا کرنے آیا؟ یہ شاہی محل ہے، یہاں ڈولا آنے والا ہے ہماری پسندیدہ لڑکی کا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو یہ فقیر بھی بڑا ضدیدہ کہنے لگا آج خوشی کا دن ہے تو تمہارے ہاتھوں سے لیں گے، تمہارے ہاتھوں سے. کب بے وقوف جان کی پرواہ نہیں ہے. کہا جان کی پرواہ ہوتی تو ہے آتے کیوں؟ ابراہیم خان نے کہا دھکے مار کے باہر نکالو. فقیر نے کہا خبردار کوئی ہمارے قریب مت آنا، آج اس کے ہاتھوں سے لیں گے. سب دیکھ رہے تھے یہ کیسا ضدی فقیر ہے، کیسا ضدی فقیر ہے، جاتا نہیں اور ڈرتا بھی نہیں، واہ واہ. جاتا بھی نہیں ڈرتا بھی نہیں. ابراہیم خان شراب پی کے مست تھا. ارے کہا اسے حرم سے باہر پھینک دو. فقیر بولا خبردار ہاتھ مت لگانا. کرندوں نے ہاتھ نہیں لگایا. ابراہیم خان آگے بڑھا، ایک ایسا لات مارا، ایک اپنے پیر سے ایسا فائٹ مارا کہ فقیر پیچھے ہٹ گیا. جیسے ہی فائٹ مارا اپنے پیر سے دھکا دیا، جاتا کیوں نہیں ورنہ تیری کھال نچوا لوں گا، اتنا کہنا تھا. فقیر نے جواب دیا تو کب نچوائے گا، ہم ابھی نچوانے والے ہیں. اپنا لباس فقیر نے اتارا تو کیا دیکھا، سامنے فقیر نہیں اورنگزیب کھڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، سرزمین کرم پور چودھری. ذرا زور سے بولو نا یار. سبحان اللہ. ارے تو کب نچوائے گا، ہمارے ہاں دیر نہیں کی جاتی ہے، ہمارے ہاں اسلام کا قلم دیر سے نہیں چلتا، ہمارے ہاں انصاف کا قلم دیر نہیں لگاتا، ہمارے انصاف کا قلم نقد چلتا ہے، نقد. واہ بولو واہ نا یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. اورنگزیب اللہ کی قسم جب اورنگزیب کو دیکھا، وہ اورنگزیب ہے کہ جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے شہنشاہوں کے قدم لرزنے لگتے تھے. یہ وہ اورنگزیب ہے اللہ کی قسم جس کے انصاف کی آج بھی دنیا مثالیں دیتی ہے. اس اورنگزیب نے جب لباس اتارا تو ابراہیم خان کے ہوش اڑ گئے، ہوش. زمین پیروں کے نیچے سے سرک گئی. ارے اورنگزیب کو کس نے بتایا؟ اورنگزیب کیسے آ گیا؟ ہائے ہائے آج تو میری خیر نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے بولا مہاراج کرپا کر دو. اورنگزیب نے کہا کرپا ایسے نہیں ہوگی. کہا شکنتلا کہاں ہے، بلایا جائے. اللہ اکبر. سبحان اللہ بول دو نا یار. شکنتلا کو بلایا جائے. اللہ 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 اللہ. بہت خوب، بہت اچھا بیان. کہا پنڈت لالا کاشی رام کو بلایا جائے. پنڈت لالا کاشی رام کو بلائے گا، ڈر رہا تھا. کہا پنڈت ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے سچا مسلمان ہوتا ہے کسی کی بھی بیٹی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے. بے شک بے شک. میں نے یہاں عزت لوٹنے نہیں بھیجا تھا، اسے عزتوں کی حفاظت کرنے بھیجا تھا. شکنتلا دیوی یہ تیرا مجرم ہے، اب بتا بیٹی اس کے ساتھ کیا کیا جائے. توجہ ہے. شکنتلا دیوی بولی ایک باپ بہتر جانتا ہے کہ اپنی بیٹی کے مجرم کے ساتھ کیا کیا جائے. انصاف دیکھو اورنگزیب کا انصاف. اورنگزیب نے کہا ابراہیم خان تمہاری خبر جیسے ہی ملی ہے ایک رات کے لیے بھی نہیں سوئے ہیں، اسی دن کا تو ہم انتظار کر رہے تھے. پنڈت شکنتلا دیوی بھی کھڑی ہے، پنڈت بھی کھڑا ہے. اسی عالم میں بادشاہ نے کہا اس کی سزا ہم تجویز کریں گے، 2 ہاتھیوں کو بلایا جائے. تاریخ گواہ ہے 2 ہاتھیوں کو بلایا گیا، اور ہاتھیوں کو بلانے کے بعد میں بادشاہ نے کہا اس کی دونوں ٹانگوں میں دونوں پیروں میں رسی باندھ دی جائیں. ابراہیم خان کے دونوں پیروں میں رسیاں باندھ دی گئیں، اور باندھنے کے بعد دونوں رسیاں ہاتھیوں کی پیٹھ میں باندھ دی گئیں. اور باندھنے کے بعد ہاتھیوں کے لیے حکم دیا بادشاہ نے ایک ہاتھی کو ادھر دوڑایا جائے، دوسرے ہاتھی کو ادھر دوڑایا جائے. جب دونوں ہاتھیوں کو ایک دوسرے کے مخالف دوڑایا گیا تو ابراہیم خان بیچ میں سے چل کے 2 ٹکڑے ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہی جیسے ہی 2 ٹکڑے ہوئے بادشاہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. شکنتلا دیوی کو گلے لگا کے اورنگزیب نے کہا بیٹی کیا تیرا انصاف ہو گیا؟ شکنتلا دیوی قدموں پہ گر گئی. کہا اسلام نے ایسے ایسے فرزند پالے ہیں، اے بادشاہ میں
کی قائل ہو گئی ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سرزمین کرم پور چودھری. اے بادشاہ میں تیرے انصاف کی قائل ہو گئی ہوں. بے شک کہا بیٹی کان کھول کے سن لے، کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، کوئی رعایا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اب مجھے اجازت دے، دہلی سے نکلے کئی دن ہو گئے ہیں، دہلی کا کام بھی میرے اوپر ادھورا پڑا ہوگا. پنڈت نے ریکویسٹ کی، گزارش کی، مہاراج میرے مہمان بن جائیں، زیادہ نہیں تو ایک دن کے لیے مہمان بن جائیں، بڑی خوشی ہوگی. پنڈت بادشاہ کو اپنے گھر لے گیا، شکنتلا دیوی گھر لے گئی. پنڈت نے کہا بتائیے کیا کھائیں گے، کیا بھوجن تیار کیا جائے. بادشاہ نے کہا شکنتلا دیوی ایک پیالہ پانی پلا دے. جس دن سے تو نے مجھ سے دہلی میں شکایت کی تھی، اللہ کی قسم اسی دن سے میں نے پانی نہیں پیا ہے، کہ پانی جب ہی پیوں گا جب شکنتلا دیوی کا انصاف ہو جائے گا. یا رسول، یا غوث زندہ باد. سبحان اللہ. جب انصاف ہو جائے گا بیٹی جب ہی پانی پیوں گا، تیرا انصاف کر دیا ہے، مجھے ایک پیالہ پانی پلا دے. شکنتلا دیوی نے پانی پیا. اے لوگوں غور کرنا، وہی نماز پڑھی شہنشاہ نے اور چلا گیا. ذرا غور کرو، یہ ہے نبی کا غلام، یہ ہے نبی کا غلام. ہاں نبی کا غلام یہ ہے. اور ایک پیتل کی، ایک تانبے کی یا پیتل کی تختی پر جب نماز پڑھ لی تو پنڈت نے کہا اب اس جگہ کو میرے لیے یوز کرنا جائز نہیں ہے جہاں آپ نے نماز پڑھ لی ہے شہنشاہ کا. کس لیے؟ ارے کہا ایسا پوتر شہنشاہ نہ دیکھا میں نے. آپ نے میرے گھر میں نماز پڑھ لی، جہاں نماز پڑھی ہے اب اسے یوز نہیں کروں گا، پھر کیا کرو گے؟ کہا یہاں مسجد بناؤں گا. سبحان اللہ. کہا اگر تو مسجد بنائے گا تو شہنشاہ نے تانبے کے یا پیتل کی تختی پر ایک کتبہ لکھا اور لکھ کے دے دیا کہ آج کے بعد اس مسجد کا متولی بھی تو ہی رہے گا. نسلین بعد نسلین اسی مسجد کی حفاظت آج بھی اسی خاندان کو دی گئی ہے، وہی خاندان اس مسجد کی حفاظت کر رہا ہے. اے لوگوں یہ ہے فرزندان اسلام، یہ ہے سچا مسلمان. اگر میدان محشر میں نبی کو چہرہ دکھاؤ گے یہ یقین ہے تو اللہ کی قسم زندگی میں کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے مت دیکھنا. اگر سچے مسلمان ہو، اگر کوئی بے پردہ نکلے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا زور سے. ارے ہو جائے گی. آپ لوگوں کو یہ اچھی لگ رہی ہے بات کہ نہیں لگ رہی؟ دیکھیے ایسا ہوگا، حق بات کبھی کبھی کڑوی لگتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر ہم نہ کہیں گے تو کون کہے گا؟ ہم نہ کہیں گے تو بہت ضروری ہے. حضرت فاطمہ کے مکان پہ آئی کہ دعوت دینا چاہتی ہیں تو فاطمہ نے کہا علی سے پوچھیں. ماشاءاللہ. یاد ہے علی نے فرمایا فاطمہ پہلے نبی سے پوچھیں. نبی سے معلوم کیا گیا، نبی نے اجازت دے دی. اے بھیا اٹھ کے نہ جاؤ تو بہت اچھا، اب کوئی اٹھ کے نہ جائے ورنہ تقریر تو میں خود ہی مکمل کرنے والا ہوں. میں بھی اتنی لمبی تقریر کرنے والا نہیں ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے. مجھے شوق نہیں ہے، میں روزانہ تقریریں کرتا ہوں، کہیں اور کر لوں. الحمدللہ. آپ محبت سے سن رہے تو میں سنا رہا ہوں، وگرنہ تقریریں میں روز کرتا ہوں، 2-2 ڈھائی گھنٹے بولتا ہوں. آپ نہیں سننا چاہتے کہیں اور کر لوں گا، لیکن اگر سننا چاہتے ہو تو محبت سے سنیے. روزانہ اس طریقے کی میں تقریریں نہیں کرتا ہوں. اللہ کی قسم آج جگر پیش کر رہا ہوں، میں اپنا درد پیش کر رہا ہوں. درد. یہ لوگوں تم کہاں بہتے چلے جا رہے ہو؟ تم نے یہ مغربی کلچر اپنے گھروں کے اندر بنا لیا ہے. ارے اپنے گھروں کے اندر اسلامی کلچر پیدا کرا. اجازت مل گئی بھیا، اجازت مل گئی. حضرت فاطمہ نے اجازت ملی تو دعوت نامہ قبول کر لیا. کیا کر لیا؟ دعوت نامہ قبول کر لیا. کہا جب شادی آئے تو پالکی لے آنا، ہم جائیں گے تمہاری شادی میں. سبحان اللہ. جب شادی کا دل قریب آیا، شادی کی خوشی کم تھی یہودیوں کو اور نبی کی بیٹی کی مذاق بنانے کی خوشی زیادہ تھی. کہا تم نے دیکھا جب دعوت نامہ دے گئی تو فاطمہ کا لباس کیسا تھا؟ کہا 72 پہمند والی چادر تھی. ہاں کہا وہی اوڑھ کر مذاق بنانے کا موقع ملے گا.
جیسے ہی دعوت میں جانے کا وقت قریب آیا تو نبی کی شہزادی نے مصلی بچھایا، سجدے میں سر جا کے بولی، مولا آج تک نبی کی بیٹی نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، مگر تو جانتا ہے کہ یہ 72 پیمن والا چادر فاطمہ کے پاس ہے، اگر اسی چادر کو اوڑھ کے فاطمہ ان کی شادیوں میں پہنچی تو ان کی عورتیں مذاق نہ بنانے لگے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ فاطمہ کے لباس کا انتظام کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان فاطمہ کے لباس کا انتظام کر دے مولا، تاکہ تیرے نبی کا مذاق نہ بنے۔ فاطمہ کا مذاق تیرے نبی کا مذاق ہے، تیرے نبی کا مذاق مذہب اسلام کا مذاق ہے۔ رو رو کے فاطمہ دعا کرتی تھی، رب کی رحمت کو جوش آیا، کہا جبریل جاؤ میری فاطمہ کے لیے جنت سے جوڑا لے جاؤ۔ ارے ذرا زور سے بولو نا یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت سے جوڑا آ گیا، جنت سے جوڑا آ گیا۔ اگر آج جنت سے جوڑا کسی کے لیے آ جاتا ہے، جنت تو بہت بڑی بات ہے، جنت کی بات کر رہا ہو۔ اگر بڑے شو روم سے، بریلی کے بڑے شو روم سے کوئی جوڑا لے آنا ہماری کوئی بہن، تو پہن کے جب تک پوری شادی میں گھوم گھوم کے سب کو دکھانا دے گی، جب تک دل سکون سے نہ ہوتا، سب کو دکھاتی ہے، سب کو گھوم گھوم کے کہ میرا جوڑا دیکھ، میرا جوڑا، اس کی جھمک دیکھ، اس کی چمک۔ کتنے کا؟ 15,000 کا ہے۔ بڑی پھر پھراتی پھرے گی، پھر 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 پھر۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ جوڑے دکھانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، سجدے میں سر جھکانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جوڑے جھکاتی بھی جوڑے، ہاں۔ اور آج کل ایک معاملہ اور چل رہا، مہندیاں لگ رہی ہیں یہاں تک، اور وہ آستینیں ہیں یہاں تک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فیشن دیکھو، اور ہاتھ شادی میں ایسے کرے پھر رہی ہے، ایسے کر کے میری مہندی دیکھ لو، میری مہندی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاتھ اوپر کو ہے، ہاتھ نیچے کو نہیں آ رہے، اوپر ہی اوپر ڈنڈ اوپر کو ہے، میری مہندی دیکھ لو۔ آپ اگر شادی ہوگی تو پوری رات مہندی لگ رہی ہے، پوری رات مہندی لگ رہی ہے، مہندی لگ رہی ہے۔ بے حیائی کی بھی حد ہو گئی ہے۔ یہ مہندیاں کسے دکھانا ہے؟ اگر اپنے شوہروں کے لیے میک اپ کرنا ہے تو کرو، غیروں کے لیے میک اپ کرنا حرام ہے، بے شک۔ یہ کہ نہیں آ رہی ہے، حرام ہے، حرام۔ اب تو بیوٹی پارلر چل رہے، مرد داڑیاں چھلوا رہے ہیں، یہ بھویں چھلوا رہی ہیں۔ آئی برو بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے؟ یہ کم تھوڑی ہے۔ مردوں نے کہا عورتوں تو ہم تم سے کم تھوڑی ہیں، تمہارے داڑھی نہیں تو ہمارے بھی نہیں، چھلوا رہے ہیں، ریزر لا رہے ہیں بڑھیا والا کے، صحیح کر کے چکنا کرنا۔ اور جب اس نے کر دیا تو کرا پھٹکری کا ڈیلا بھی پھرا دے، اتنا موٹا پھٹکری کا ڈیلا پھروا دیا چکنا کرنے کے لیے، بہت پھرا کہہ رہا ذرا پانی لگا لے، پانی لگا کے بڑا خوش ہو رہا۔ کہاں گیا تھا؟ بولا شیپ بنوانے گیا تھا، کم وقت یہ بگڑوانے گیا تھا۔ تو اور تو بولی ہم کیا تم سے کم ہے کیا؟ اگر تم مڑوا سکتے ہو، تم داڑیاں مڑوا رہے ہو تو ہم بھویں مڑوائیں گے۔ من نہیں ہے، کسی کی پتلی ہیں، کسی کی ٹیڑھی ہیں۔ من کے اچھا سمجھ رہے ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں ہے، یہاں تک کہ استینے پہنے پھر پھراتی پھر رہی ہیں، بڑی خوش ہے۔ میں کب ہوا پھر رہا، بڑی خوش ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شادی میں کھانا کم ہے، دکھانا زیادہ۔ کہیں شادی ہو تو کھانا کم، دکھانا زیادہ۔ وہاں جا کے بیٹھے گی کم وقت جہاں پر آدمیوں کا نکلنے بڑھنے کا زیادہ نکاس ہو، وہاں جا کے بیٹھے گی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ اور چونچ لال کی ہو نا، چونچ لال ہوگی، لپسٹک لگا ہوا دکھا رہی ہے چونچ، ہاں چونچ دکھا رہی ہے۔ اور یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، حرام، بے شک یہ حرام، سخت حرام ہے۔ اور اس کے اندر ایسا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے جو کیمیکل ہی حرام ہے۔ پانی پی رہی ہے تو وہ ناجائز چیز بھی اندر جا رہی ہے۔ خنزیر کی چربی سے بنایا جا رہا ہے، وہ جو لکوڈ ہوتا ہے لگایا جاتا ہے، لپسٹک جسے بولتے ہیں۔ بڑی خوش ہے۔ اگر نیلا سوٹ پہن لیا تو بازاروں میں ڈھونڈ رہی ہے نیلا ہی نخون پالش لوں گی تاکہ نخون بھی نیلے ہو جائیں، جوتا بھی نیلا ہی لوں گی، اچھا، اور اس کے بعد میں دوپٹہ بھی میرا نیلا ہی ہو، ہر چیز نیلی ہو۔ تو میں نے کہا ایک کام کر لے بی ایس پی کا جھنڈا اوڑھ کے چلی جا، نیلی نیلی ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات ختم کر، بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، کام ہی ختم، فری میں کام ہے۔ اور جب تو جائے گی تو سب کہیں گے کہ بی ایس پی کے کاریہ کرتا آ رہے ہیں۔ بڑی خوش ہے، چونچ لال کیے پھر رہی ہے، سب کو دکھائے پھر رہی ہے چونچ لال۔ اے مسلمانوں، کان کھول کے سن لو، اپنی بیٹیوں کو سمجھا دو، مدینے میں اپنی بیٹیوں کو سمجھا دو کہ حیدرآباد کی ثانیہ مرزا پہ ناز مت کر، اگر ناز کرنا ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا پہ ناز کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
اور آج کا زمانہ کیا ہے؟ لڑکی جتنی بے پردہ گھومتی ہے زمانہ کیا کہتا؟ بڑی خوبصورت ہے. خوبصورت بھی اسی کو کہا جاتا ہے جو بے پردہ ہے. اے ہائے کیسا الٹا زمانہ آ گیا ہے. جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. اگر مالدار کی بیٹی بازار میں بے پردہ گھوم رہی ہے تو زمانہ کیا کہہ رہا ہے؟ شاپنگ کر رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں. اور اگر غریب کی بیٹی چلی گئی تو کہنے بگڑ گئی. غریب کی بگڑ گئی, امیر کی شاپنگ کر رہی ہے, انجوائے کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر غریب کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو بگڑ گئی. امیر کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے تو کہہ رہے ہیں ان کا تو شوق ہے. ہاں, امیر کا بچہ کرکٹ کھیل لے تو کہہ رہے ہیں ان کا تو بھیا شوق ہے, ایکسرسائز ہو رہی ہے. اور غریب کا بچہ کھیل لیا تو کہہ رہا بگڑ گیا ہی. اے لوگوں, جرم ایک تو سزا ایک. نظام میں قدا کچھ اس طرح بگڑا ہے. اے ساقی, انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. بہت خوب, بہت خوب. انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. جنہیں پینا نہیں آتا, جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے, اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. کان کھول کے سن لو, اسلام کی نظر میں امیر ہو غریب ایک ہی نظر سے دیکھا جائے. ایک ہی نظر سے دیکھا جائے. شادیوں کے اندر اپنی بیٹیوں کو سمجھا کے بھیجو. پہلے تو ایسی جگہ اپنی بیٹیوں کو بھیجو نہ جہاں بھیڑ بھڑکا ہو, جہاں بے پردگی ہو. اور بھیجو بھی تو اپنی بیٹی کو کہہ دو, اے بیٹی تجھے پردے کی لاج رکھنی ہے, تجھے فاطمہ الزہرا کی غلامی کی لاز رکھنی ہے, ان کے کنیز ہونے کی لاز رکھنی ہے. اے بیٹی تجھے قسم ہے اگر تُو نے شادی میں بے پردگی کی, آج کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, ننگے ناچ نچائے جا رہے ہیں. اگر شادیوں میں پردے کے ساتھ بیٹیاں رہیں گی تو شادی میں شانتی رہے گی, اور شانتی رہے گی تو گھر میں آبادی رہے گی. بہت خوب, بہت خوب. سبحان اللہ. بربادی نہیں ہوگی بلکہ شادی خانہ آبادی ہو جائے گی. بے شک, بے شک. حق. اے لوگوں, کان کھول کے سن لو, بیٹیوں کو پردہ دے دو. یہ اپنی بیٹیوں کو ننگے ناچ نہ نچاؤ, ایسے ایسے کپڑے نہ پہناؤ. کپڑے ایسے ایسے چل رہے ہیں پہننے والی کو شرم نہیں ہے, دیکھنے والے کو شرم آ رہی ہے. صحیح بات, صحیح بتا رہا ہوں میں. وہ سوٹ چل رہے ہیں مچھردانی, جہاں سے مچھردانی پہن لی ہو, پوری آستینیں دکھ رہی ہیں. ہاں, تو لڑکے اللہ بھی انہیں بھی سلام. ان نوجوانوں کیا کم سمجھ لو گے؟ تو یہ کیا کم ہے کیا؟ یہ دو چوڑی آ گئے ان سے. اچھا, تم اگر مچھردانی کا پہنو گی تو پہلے تو ہم اپنے کانوں میں ٹوپس پہنیں گے, چھدوائے بلم پہن لیے, پہنے بال بڑے رکھ لیے, اور بڑا جا رہا ہلا کر پیچھے سے دیکھنے تو پتہ نہیں چل رہا جمیل جا رہا ہے جمیلہ جا رہی ہے. صحیح بات ہے, صحیح. پتہ نہیں چل رہا. بڑا خوش ہے, بڑا خوش ہے کہ میں وی آئی پی ہوں. اور عورتوں نے تو ایسے کپڑے پہنے کہ ان کی آستینیں دکھ رہی ہیں. اس نے پینٹ ایسی پہنی کہ پینٹ پیچھے سے لگ رہا ہے کہ نکل کے گر نہ جائے. ابھی کھانا کھا رہے تھے ہم, تو قاری یوسف صاحب سمبلی کہہ رہے تھے کہ ابھی تو لڑکے پینٹ ایسی پہن رہے ہیں کہ کولے دکھ رہے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پینٹ صرف پڑیوں گھٹنوں تک پہنیں گے. یہ حصہ سب بالکل ایک دم بائی پاس رہے گا. بولے ایسا آ سکتا ہے, بولے پوچھو ان سے, بولے ایسا دور بھی آ سکتا ہے. میں نے کہا کسی فلمی ہیرو نے اگر پہن لیے تو پہن کے یہ بھی چھوڑے گا. کیا ابا لٹ پھیرے یا اما لٹ پھیرے, مگر پہن کے ضرور چھوڑے گا. جی جی. ہاں, بڑا خوش ہے. کانوں میں چھلے پہنے, ہاتھوں میں وہ پہنا, بال بڑھائے, اور پینٹ پہننا, دیکھنے والوں کو ڈر لگ رہا. ہاں, پیچھے سے دیکھ رہا, ڈر لگ رہا نکل نہ جائے. نکلی نکلی. ہاں, نکلی نکلی. اب نکلی کہ کب نکلی. بڑا خوش ہے. اور پینچے اس کے کھچڑ لیں, شٹر شٹر. میں نے کہا اگر 2-4 مرتبہ راستے سے نکال دو تو جھاڑو لگانے والے کی ضرورت نہیں, اکیلے ہی لگا دے گا. وہ وی آئی پی بتا رہا اپنے آپ کو, کہہ رہا میں وی آئی پی ہوں, تجھ سے ایک مچھر نہ ڈر رہا, تو وی آئی پی. ارے وی آئی پی تو میرے نبی کا غلام ہے. کون ہے وی آئی پی؟ تو میرے نبی کا غلام ہے. کون؟ ارے دور مت جا, اجمیر میں چلا جا. یہ ہے میرا نبی کا غلام. بولا کون؟ من کے جس کا نام معین الدین ہے, یہ ہے وی آئی پی. بولے کیسے؟ من کے تجھ سے ایک مچھر نہیں ڈرتا, تو الاؤٹ لگاتا کہ مچھر بھاگ جائے, کچھوا چھاپ لگاتا مچھر بھاگ جائے. یہ غریب نواز نبی کا غلام ہے. اجمیر میں جب راجا نے پیرا لگایا کہ انا ساغر کا پانی بند کر دو خواجہ بار, خواجہ نے اپنے غلام کو بلایا کہ جب میرا کاسا لے جا, انا ساغر کو لے آ. جیسے ہی غلام گیا, تجھے خواجہ نے بلایا ہے. انا ساغر نے کہا ذرا موقع دے, اب توجہ کرنا. وی آئی پی غلام نے بلایا, ذرا مجھے میٹنگ کرنے دے. جتنی بھی بابلیاں تھی اجمیر کی, جتنے بھی تالاب تھے, ندی نالے تھے, سب سے مشورہ کر لیا. خواجہ نے بلایا, چلو. خالی میں نہیں جاؤں گا,
تاریخ گواہ ہے جب انا ساگر کا پانی خواجہ کے پیالے میں آیا تو خالی انا ساگر نہیں آیا بلکہ اجمیر کے کنووں کا پانی ندوی نالوں کا پانی سب خواجہ کے پیالے میں آ گیا تھا پورا اجمیر کا پانی خشک ہو گیا تھا یہ ہے نبی کا وی آئی پی غلام سبحان اللہ زندہ باد واہ 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 بہت خوب اگر آج ایک نل کا پانی تو بہت دور کی بات ہے اگر ایک آدھ بالٹی پانی بھی آ جانا تو کرامت کے مارے ڈھیر لگا دے گا الٹی سیدھی کرامتیں بیان کر رہے ہیں کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میاں نے تو پانی سے گاڑی چلا دی سمجھ رہے میں نے کہا بھائی میاں نے بھی سوچا کہ پانی کی کرامتیں بہت ہیں لاؤ میں بھی پانی کی دکھاؤں میں نے کہا میاں کو پانی سے چلانے کی کیا ضرورت تھی پھونک سے چلا دیتے ہے کہ نہیں ہے پانی سے چلا دی گاڑی ہمارے میاں نے میں نے کہا ٹھیک ہے بھیا تمہارے میاں نے پانی سے چلا لیے تو چلنے دو میں نے کہا سب چیز پانی پانی ہے یہاں تو کچھ ہو تو پر ایک کان کھول کے سن لو ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ وی آئی پی غلام نہیں ہے وی آئی پی غلام نبی کا وہ تھا اللہ کی قسم اجمیر کا سارا پانی کاسے میں آ گیا ارے آ گیا کہ نہیں آ گیا ہاں بہت ایسے ڈھکوسلے باز پیروں کے چکر میں پڑیے بہت ڈھکوسلے باز پیر بھی چل رہے ہیں کرامتیں بھی دکھا رہے ہیں اور ان کے مرید بیان بھی کر رہے ہیں کرامتیں کہ ہمارا پیر ایسا میں نے کہا کیسا ہے ارے بولا ہمارے پیر کی ایک کرامت بتاؤ میں نے کہا بتاؤ بولے مولانا ہمارا پیر ایسا بیٹھا ہندوستان میں رہتا نماز مدینی میں پڑھتا اچھا بولے کبھی دکھتا ہی نہیں جاتا ہوا میں نے کہا دکھے گا جب پڑھے جب پڑھتا نہیں تو جائے گا کہاں سے سمجھ رہے ہیں آپ ایک پیر مل گیا میں نے دیکھا نا تو ہاتھ میں 10ویں انگوٹھی میں جھوٹ نہیں بول رہا تم خود دیکھ لینا یقین نہ آئے تو میں تمہیں دکھا دوں گا تو میں نے کہا یہ میاں یہ انگوٹھیاں کیسی ہیں تو پہلے بتا اے مولانا ہم سے بات مت کرے میں نے کہا کیوں بولا ہمارا راستہ اور ہے تمہارا اور ہے تو میں نے کہا یہ تو اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہا ہے جیسے یہ روڈ ڈالے نا 4 لین روڈ نکلے تو یہ بریلی کو چھیڑ کے بائی پاس نکال دیا کہ نہیں نکال دیا تو بریلی جانے والا کیا تمہارا راستہ اور ہے ہمارا اور ہے تم بائی پاس سے جاؤ میں نے کہا کوئی بائی پاس نکل گیا کیا بولا مولانا انگوٹھی کو برا مت کہیے جلال میں آ جاؤں گا میں نے کہا پھر بولا یہ انگوٹھی اجمیر کی ہے یہ کلیئر کی ہے یہ دیوا کی ہے یہ لیوا کی ہے سب انگوٹھی گنا دی تو میں نے کہا پھر میں کیا کروں بولا ہے اجمیر کی انگوٹھی کو برا کر دیا تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے ناجائز لکھا بولا ہم نہیں مانتے اعلیٰ حضرت کی بات کو اجمیر کی انگوٹھی ہے تو میں نے کہا سن کوئی حاجی حج کو جائے اور مکہ شریف سے ٹی وی خرید کے لائے ارے مکہ شریف میں ٹی وی نہیں ملے گی کہ شہر میں ملے گی ایل سی ڈی ملے گی اور حج کر کے آ کے چوراہے پہ حقہ بھر کے بیٹھے اور ٹی وی چلائے خاندان والے لوگ کے محلے والے گاؤں والے حاجی جی کیا کر رہے ہو ابھی تو تم حج کر کے آؤ فلم دیکھ رہے ہو گئے چپ جا مکہ شریف کی ٹی وی ہے بات ہے کہ نہیں ہے چپ جا مکہ کی ٹی وی ہے تو من کا جائز ہو جائے گی بولے نہ جائز تو نہ ہوگی تو من کا کم وقت جب مکے کی ٹی وی ناجائز ہو سکتی نہیں ہو سکتی جائز نہیں ہو سکتی تو یہ ایک سے زیادہ اجمیر کی انگوٹھی بھی ناجائز ہے اجمیر کی ہو یا بغداد کی ہو جو چیز ناجائز ہے چاہے مکہ سے لاؤ مدینہ سے لاؤ اجمیر سے لاؤ کلیئر سے لاؤ کہیں سے بھی لاؤ ناجائز ہے تو ناجائز ہے ایسے ڈھکوسلے باز پیروں کے چکر میں مت پڑنا اگر اچھا پیر نہ ملے تو میں بتا رہا ہوں اپنے گھر چلے جانا تیرے گھر میں ایک تیرا سب سے بڑا پیر ہے اگر تیری بوڑھی ماں ہے تو اس کی خدمت کر لینا تیرا سب سے بڑا پیر ہے اگر بوڑھی ماں نے دعا کر دی تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ سرزمین کرم پور چودھری عزت نگر بریلی شریف بس بھیا بہت جلدی میں تقریر ختم کر رہا ہوں بس بہت جلدی توجہ کرنا جنت سے جوڑا گیا جنت سے جوڑا گیا نبی کی شہزادی نے جنت کا جوڑا سے بے تن فرمایا اور 72 پیمند کی چادر اپنے اوپر سے ڈال لی اپنے اوپر سے اوڑھ لی اور جب ڈولی لے کے یہودیوں کی عورتیں آئیں اے فاطمہ چلو تو خاتون جنت اوپر سے وہی 72 پیمند کی چادر اوڑے ہوئے ہیں اسی 72 پیمند کی چادر کو زیب تن فرمائے ہوئے ہیں اور نیچے جنتی لباس ہے فاطمہ الزہرا کو مکمل پردے کے ساتھ پالکی میں
بٹھا لیا گیا اور جب اپنے گھروں کو لے جایا گیا عورتوں کا تانتا لگا ہوا تھا, عورتیں بیٹھی ہوئی تھی, انہیں کے درمیان میں ڈولی کو رکھا گیا. فاطمہ الزہرا کو جب ڈولی سے باہر نکالا گیا, نبی کی شہزادی ہے, 72 کی پیمن کی چادر اوپر سے زیب تن فرمائے ہوئے ہے, یہودیوں کی بیٹیاں بیٹھی ہیں, یہودیوں کی بیویاں بیٹھی ہیں, یہودیوں کی عورتیں بیٹھی ہیں. جب خاتون جنت جلوہ بار ہو گئی, حضرت فاطمہ تشریف فرما ہوئی تو یہودیوں کی عورتوں نے شروع کر دیا یہ کون مہمانی ہے. کہا تم جانتی نہیں یہ نبی کی شہزادی فاطمہ الزہرا ہے, شہنشاہ کونا مکہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. تو ساری عورتیں کہنے لگی ویسے تو نبی کی بیٹی ہے مگر چادر 72 پیمن کا اوڑھے ہے, ویسے تو نبی کی شہزادی ہے مگر لباس بڑا پوشیدہ ہے, لباس بڑا پرانا ہے. ذرا مذاق بنانے لگی. خاتون جنت نے تھوڑا سا چادر کا ٹھکو ہٹایا, جیسے ہی جنت کا لباس نظر آیا اس کی چمک جب ان کی نگاہوں پہ لگی آنکھیں چکا چون کھا کے رہ گئی. سب کی سب کہنے لگی فاطمہ ہم نے ایسا لباس تو مدینے کی مارکیٹ میں نہیں دیکھا ہے, مدینے کے بازاروں میں نہیں دیکھا ہے, کسی شہنشاہ کی بیٹی پر نہیں دیکھا ہے. اے فاطمہ یہ لباس کہاں سے آیا؟ تو نبی کی شہزادی نے جواب دیا یہ لباس اسپیشل میرے خدا نے جنت سے میرے لیے بھجوایا ہے. اتنا کہنا تھا. یہودیوں کی عورتیں کہہ رہی تھی جس کی بیٹی کا یہ مقام ہے کہ جنتی لباس آ جائے اس کے بابا امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا. ساری عورتیں کہنے لگی فاطمہ بعد میں ہوگی, پہلے کلمہ پڑھا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. آج فاطمہ نے لباس دکھانے نہیں پہنا تھا بلکہ کلمہ پڑھانے پہنا تھا. آج کی ماں اور بہنیں لباس پہنتی ہیں کلمہ پڑھانے نہیں بلکہ زمانے کو دکھانے نہیں پہنا تھا, کلمہ پڑھانے پہنا تھا. کہا جب فاطمہ بیٹی کی عزت کا یہ عالم ہے کہ جنت سے لباس آ جائے تو بابا رحمت للعالمین کا عالم کیا ہوگا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ.